भारत ने हम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फ़ौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फ़ौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा जवानों ने जो किया वो दुनिया याद रखेगी। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज़ जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में यह मार्का सर हुआ। सर फखर से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन। हमने भारत की नाम नहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज फ़ज़ाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चीन, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ममालिक मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाक फौज ने बहादुरी और जुर्रत के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर भरपूर तहम्मुल से काम लिया। भारत को जिस तरह जवाब दिया गया, पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जहाज़ गिरा कर तारीख रकम की। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी पाक फ़िज़ाइया ने गिरा दिया। कौम को मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ कि भारतीय जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमरीकी सदर ने रिवायती हरीफों के दरमियान जंग बंदी करवा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा, रात भर भारत और पाकिस्तान से सालसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमरीका की सालसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहरा किया है। जंगबंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक ने सीज़ फायर करने का फैसला कर लिया। आगे चलकर मीटिंग्स होंगी जिसमें मसाइल के हल पर बात होगी। भारत की भी पाकिस्तान के साथ फौरी जंगबंदी की तस्दीक। पाक भारत DGMOs का राबिता, ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तफाक। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हम वक्त ताबुन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जबैर का भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूनान के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर से राबता। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का सख्त जवाबी एक्शन, मोदी की ना हाँ में बदल गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 48 घंटे से नायब सदर JD वेंस के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखी। पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबिते में रहे।
پاک بھارت وزراء اعظم شہباز شریف، نریندر مودی، جے شنکر، اجیت دوول اور آرمی چیف جنرل آصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ خوشی ہے کہ دونوں ممالک فوری جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا سیز فائر دشمنی کے خاتمے کی جانب مثبت قدم ہے۔ امید ہے معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل کے حل کی راہ ہموار کرے گا۔ اقوام متحدہ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں میں تعاون کو تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ بندی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ جنگ بندی کی کوششوں میں کئی دنوں سے شریک تھا۔ جنگ بندی معاہدے کو پائیدار بنانے کی ضرورت ہے۔ ایران اور جرمنی کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ جرمن وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ بھارت سے بات چیت میں کشمیر کا مسئلہ زیر غور لایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت سے سنتاس معاہدے اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاک فوج نے بھارت کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم بار بار پہلگام واقعے کی تحقیقات اور ثبوت دینے کا کہتے رہے۔ بھارت شاید ہم سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان کو رگڑا دے کر اپنی شرائط پر لے آئیں گے۔ آپریشن بنیانم مرسوس نے فسادی بھارت کا آپریشن کلین اپ کر دیا۔ فتح 1 میزائل کا ایک ہی وار بھارت گھٹنوں کے بل گر گیا۔ رافیل اور ڈرونز کے بعد مودی سرکار کو میزائل جنگ میں بھی منہ کی کھانا پڑی۔ فجر کے وقت اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ فتح 1 میزائل کا بھارت کا گھیراؤ۔ درجن سے زائد ایئر بیسز، ایئر فیلڈز اور ملٹری تنصیبات تباہ۔ اخنور، آدم پور، سری نگر، ادھم پور ایئر بیسز پر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگایا۔ پٹھان کوٹ، سورت گڑھ، بھٹنڈا، سرسا، برنالہ اور ہلوارہ میں ایئر فیلڈز کا صفایا کر دیا۔ دنیا بھر نے بھارت میں تباہی اور پاکستانی شاہینوں کے کارنامے دیکھے۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ بھارتی آرٹلری گن پوزیشن، دہ نگیاری اور مقبوضہ کشمیر میں من کوٹ آرٹلری گن پوزیشنز کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹس، اڑی میں سپلائی ڈیپو راکھ کا ڈھیر۔ راجپوری سے پاکستان نے دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ۔ JF-17 تھنڈر کی ضرب S-400 S-0 میں تبدیل۔ لڑاکا طیارے نے ہائپرسونک میزائلوں سے آدم پور میں بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کر دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے سامنے بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام پاش پاش۔ JF-17 تھنڈر نے روسی ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ JF-17 تھنڈر طیارے کی مشن پر روانگی کے خصوصی مناظر جاری۔ مودی پیار سے نہیں مار سے مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے پاک بھارت جنگ بندی کی تفصیلات بتا دیں۔ کہا کہ پاکستانی میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پوری دنیا کئی دن سے سیز فائر کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیابی نہیں ملی۔ بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ BBC کے صحافی نے بھی پاکستان کی بھارت پر برتری تسلیم کر لی۔ ایمبرسن اترجان نے کہا کہ بھارت کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ امریکہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ثالث کیوں بنا، وجہ سامنے آ گئی۔ امریکی صحافیوں نے CNN کو بتایا کہ جمعے کی صبح تشویشناک انٹیلیجنس موصول ہوئی۔ امریکہ نے حساس معلومات پر مداخلت بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ امریکی نائب صدر نے مودی بتایا کشیدگی جاری رہی تو ہفتے کے اختتام پر اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ JD وینس نے مودی پر پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے زور ڈالا۔ کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے متبادل راستوں پر غور کریں۔ امریکی وزیر خارجہ محکمہ خارجہ کے اہلکار بھی رات بھر پاکستان اور بھارتی حکام سے رابطے میں رہے۔ اس دوران JD وینس اور امریکی عہدیدار فریقین میں براہ راست رابطہ کرانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان نے ایئر فیلڈز پر بھارتی میزائل حملوں کے شواہد عالمی برادری کو دے دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کیا ہے۔ عوام کے دباؤ پر پاکستان کو فوری دفاعی اقدام اٹھانا پڑا۔
خطے کی عدم استحکام کی جڑ مسئلہ کشمیر ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام امور پر مذاکرات کا حامی ہے. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر آؤٹ آف کنٹرول دشمن کو سبق سکھا دیا. اڑی سپلائی ڈیپو کی تباہی نے بھارتی فوج کی کمر توڑ دی. پانڈو سیکٹر میں چھاؤ گلی پوسٹ، لیپا سیکٹر میں لال جان پوسٹ، اسلام آباد پوسٹ اور سوکا جبرا پوسٹ تباہ. کلا ٹھیر، گرین پلیٹو پوسٹ، جنگل ون پوسٹ بالمقابل پیر کانٹھی سیکٹر اور نیو کمپلیکس بالمقابل دودی سیکٹر کو بھی ملیامیٹ کر دیا. پاک فوج کی گھن ٹریل پوائنٹ 7 نے دشمن کی توپیں خاموش کرا دی. مختلف سیکٹرز میں بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کر کے سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا. اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا. راجوڑی میں افواج پاکستان کی کامیاب کارروائی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مارا گیا. راج کمار تھاپا دہشت گردوں کا سہولت کار اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا. راج کمار زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں بھی شامل ہوتا رہا ہے. پاکستانی ڈرونز نے دہلی والوں کو دہلا دیا. بھارتی دارالحکومت اور مودی کے شہر گجرات میں پاکستانی ڈرونز کی انٹری. نئی دہلی میں 3 گھنٹے سے زائد پروازوں سے ہر طرف خوف و ہراس. پاکستانی ڈرونز نے مودی کے شہر گجرات تک رسائی حاصل کر کے جدید ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا ثبوت دے دیا. پاکستانی ہیکرز کے بھارت پر تابڑ توڑ حملے. آئی ٹی میں خود کو شیر کہنے والا ہندوستان ڈھیر ہو گیا. پاکستان کے سائبر حملے نے بھارت کے دفاعی نظام کا بھی پول کھول دیا. سائبر اٹیک نے بھارت کا 70% بجلی کا نظام ناکارہ بنائے رکھا. بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت درجنوں اہم ویب سائٹس بھی ہیک کر لی گئی. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فار سیل لگا دیا. ان بھارتی ویب سائٹس پر انڈین دہشت گردی کے ثبوت اور بھارت دہشت گردی کی آماج گاہ ہے لکھ دیا گیا.